अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह वालों की सोहबत में जाने और फिर उसके बाद उनके पास से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के बारे में जानेंगे कि अगर कोई इंसान अल्लाह वालों के पास जाता है, उनकी सोहबत में बैठ कर अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला करता है, तो अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें उस पर कैसे नाजिल होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा रब हमारी दुआओं को फ़ौरन कबूल कर ले तो क्या इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारा रब हमसे नाराज़ है, क्योंकि अल्लाह फ़ौरन दुआओं को कबूल कर लिया, इसका मतलब कि इस दुनिया में ही अल्लाह ने हमें तमाम नेमतों का अज्र हमें अता फरमा दिया, हमारी तमाम नेमतें, हमारी तमाम इबादतों का अज्र इस दुनिया में ही अता फरमा दिया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारा रब हमसे नाराज़ है। आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह से डरने का आखिर मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो हम ये समझें, अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह रसूल ने जिस चीज़ को करने का हुक्म हमको दिया है हम उसको फ़ौरन करें, और जिस चीज़ से हमें दूर रहने का हुक्म दिया कि इससे दूर रहो, तो हमें उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इसकी पहचान है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं, हम मुत्तकी बंदे हैं और परहेज़गार बंदे उसी वक्त बनेंगे जब हम ऐसा करेंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में जाने और उनके पास बैठने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में एक मकाम पे फरमाया, वज़बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अपने आप को उन लोगों की सोहबत में बिठाए रखो। वज़बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, अपने आप को उन लोगों की सोहबत में हमेशा बिठाए रखो। वज़बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को याद करते हैं, यदऊन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, बिलग़दाति वल अशी, सुबह शाम, वला बिलग़दाति वल अशी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग सिर्फ़ किसी एक ख़ास वक्त में नहीं बल्कि सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं। युरीदूना वजहहु, साथ ही साथ वो अल्लाह की रज़ा के सिवा उनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो अल्लाह की रज़ा के ख्वाह होते हैं। अल्लाह की रज़ा के अलावा उनका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। युरीदूना वजहहु, वो सिर्फ अल्लाह के ख्वाह होते हैं, अल्लाह की रज़ा के, अल्लाह को चाहते हैं। युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम, और तुम्हारी आँखें उनसे दूर ना हटे, यानी हमा वक्त उनकी सोहबत में रहकर तुम अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे नाराज़ होगा और तुम्हें अपने बदबख्त बंदों में शामिल कर देगा। हज़रात मोहतरम, अब हम आपके सामने एक ऐसे अल्लाह वाले के वाक़े के बारे में हम जानेंगे कि आखिर
ایک سفر میں جب وہ لوگ تھے تو سفر میں کون سا واقعہ پیش آیا جس کے بعد ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس ہمیں ملا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ حضرت ابو عثمان نیشاپوری اپنے استاد حضرت ابو حفص نیشاپوری اور چند احباب کے ہمراہ ایک سفر پر تھے۔ ایک منزل پر قیام کے درمیان ان کے استاد ابو حفص نیشاپوری انہیں نصیحت کرنے لگے۔ اپنے استاد کی پرخلوص اور حکمت آمیز باتیں سن کر انہیں بڑا سکون حاصل ہوا اور ان کے دل میں نیک کاموں کی رغبت بڑھ گئی۔ ابھی حضرت ابو حفص واعظ فرما ہی رہے تھے، درس دے ہی رہے تھے کہ سامنے کی پہاڑی سے ایک موٹی ہرنی اتر کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہرنی کو دیکھ کر آپ زاروں قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ہچکیاں بند گئیں۔ کچھ دیر بعد جب آپ پرسکون ہوئے تو حضرت ابو عثمان نیشاپوری نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور، آپ ہمیں بڑا پیارا درس دے رہے تھے جس سے ہمارے دلوں میں رقت اور سوز و گداز پیدا ہو رہا تھا، پھر اچانک اس ہرنی کو دیکھ کر رونے کیوں لگے؟ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت ابو حفص نے ارشاد فرمایا، ہم سب حالت سفر میں ہیں اور سامان سفر بھی کم ہے۔ جب میں واعظ کہہ رہا تھا تو اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میرے پاس کوئی بکری ہوتی جسے ذبح کر کے میں تم لوگوں کی مہمان نوازی کرتا۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ فوراً میرے سامنے یہ بکری آ گئی۔ اب مجھے یہ خوف ستانے لگا ہے کہ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا جو میرے نیک اعمال کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اس کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ جس طرح فرعون جو کہ اللہ کا دشمن تھا مگر اس نے اللہ سے دریائے نیل کے جاری ہونے کی دعا کی، اللہ نے دنیا میں اس کی خواہش پوری کر دی اور دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ آخرت میں ایسے لوگوں کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ چنانچہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے میرے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہو اور آخرت میں میرے لیے کچھ باقی نہ رہے اور وہاں میں مفلس و کنگال رہ جاؤں۔ بس اسی خیال نے مجھے رلا دیا۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سوچ اور ان کی فکر کتنی پاکیزہ اور کتنی اچھی رہی ہے۔ سامان دنیا اور دنیا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی پہلی بات تو یہ سامان دنیا اور یہ دنیا خود ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد الہی رچی بسی رہی اور اس نعمت کے طلبگار رہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی آخرت کی نعمت۔ اس لیے ہمیں دنیا کے بجائے آخرت سنوارنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں ہم آئے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کی وجہ کیا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کھانا ہم نے بنایا، کھانا ہے ہمیں اس لیے اس کو بنایا، کپڑا ہم نے سلوایا پہننے کے لیے، گھر بنوایا رہنے کے لیے۔ کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب جو کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات میں ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو جو کہ انسان، یعنی ہم انسانوں کو جو کہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اشرف المخلوقات جس کو اللہ رب العزت نے بنایا، وہ مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایسے ہی عبث بنا دیا، ایسے ہی بس جاؤ اس دنیا میں جیو، کھاؤ پیو عیش کرو اور پھر مر جاؤ، بس اسی لیے اللہ رب العزت نے بنایا؟ ہم ناقص ہیں، نہ ہماری عقل کامل ہے اور نہ ہی ہم کامل ہے، اس کے باوجود ہم اپنے تمام کاموں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ تو ہمارا رب جو کہ تمام عقلوں کو، تمام حکمتوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا حکیم ہے، اللہ رب العزت کیا کسی بھی چیز کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کرے گا؟ ہم کو اس نے آخر کیوں پیدا کیا؟ کیا ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ ہم میں سے ہر شخص، ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو اٹھتے ہیں
اور ساتھ ہی ساتھ اٹھتے ہی پیٹ کے کام میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی یا تو کھانا ہے یا تو کھانے کے لیے کمانا ہے، انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کی نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی پرواہ ہے کہ ہمارے رب نے آخر ہمیں کیوں پیدا کیا، کوئی نہ کوئی تو وجہ تھی نا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آخر انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، یعنی میں نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنی حالت کا خود جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے پھر صبح تک ہم کیا کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے علاوہ تمام کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے کبھی بھی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے قریب جائیں۔ لیکن اب ایک مسئلہ اور ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے اللہ کی معرفت حاصل کریں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن مقدس میں ہی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کہ تم کو معرفت حاصل کرنا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے کر اپنے خانے دل کو منور و مجلہ کر لو۔ یہ اللہ نے قرآن مقدس میں یہ فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے ہیں کون؟ یہی اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی ہیں۔ پہلے زمانے میں انبیاء کرام، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اور پھر ان کے بعد اولیاء کرام کا دور شروع ہوا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ وہ دور ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو قیامت تک بھیجتا رہے گا، اور انہی نیک بندوں کے ہاتھوں میں ہی اپنے ہاتھوں کو دے کر ہم خانہ دل کو منور و مجلہ کریں، اور ان سے ہم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ پوچھیں کہ ہم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں، ہم اللہ کے نیک بندے کیسے بنیں، ہم اللہ کے مقرب بندے کیسے بنیں، ہم اللہ کے ایسے بندے کیسے بنیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی ہو جائے، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں کہ جسے ہمارا کوئی گناہ کبھی تھا ہی نہیں، بالکل ایک نومولود بچے کی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں بالکل بے گناہ بن کر۔ ہم آخر کیسے اللہ کی معرفت حاصل کریں، یہ ان سے ہم سیکھیں، وہ خود ہمیں اللہ کے راستے پر چلائیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کرائیں گے۔ حضرات محترم، آپ کے آس پاس جو بھی اللہ والا ہو، جو بھی اللہ کے ولی ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔